تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ، صحیح بخاری میں 6 مقامات پر یہ حدیث ہے، اس میں سے 1344 نمبر، اور صحیح مسلم میں 2296 نمبر، متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا انی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن ان تنافسوا فیہا، ہاں مگر یہ کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، یہ دنیا کا تم پر مجھے خوف ہے، لیکن تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے یا شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک اکبر کی حضور نے نفی کر دی، اور شرک اصغر یعنی ریاکاری، اس کے خوف کا اور اندیشے کا اظہار فرما دیا۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا خوف نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، خبردار ہو جاؤ مجھے اس بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں، اخاف مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم پر کس بات پہ، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ واہ، یہ ہے میرے بیان کا اصل موضوع۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما خاف، مجھے کوئی خوف نہیں، علیکم تم پر، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے، ولیکن، مگر صرف، ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ، کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طرف میں لڑو گے، تم لڑ سکتے ہو، بٹ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے۔ نبی قسم کھا کے گئے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا؟ اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات پہ اللہ کے نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں۔ تو نبی کیا جھوٹی قسم کھائے گا؟ اب یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے سے معافی ہے۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب اس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس امت میں شرک جلی والی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ شرک جلی کی کوئی بیماری، بولو کوئی بیماری۔ اور اس سلسلہ میں تمہارے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ یہ جلد نمبر 3 ہے بخاری شریف کی، صفحہ نمبر 998 ہے اور حدیث نمبر 4085 ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، پر خدا کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، علیکم یہ صرف صحابہ کو خطاب نہیں تھا، یہ قیامت تک کی امت کو خطاب تھا۔ اور یہ فرمایا وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے دنیا کی محبت میں تمہارے ڈوب جانے کا تو خطرہ ہے مگر تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ، سارے بولو مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب دیکھو دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں امت مشرک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں امت توحید پرست ہے۔ کتنی بے شرمی، امت بھی کہتے ہیں پھر مشرک بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں جو مشرک ہو امت ہی کیسے سرکار کرا، وہ کہتے ہیں امت مشرک ہے۔ ادارہ صراط مستقیم کی تحریک یہ ہے امت مشرک نہیں، امت توحید پرست ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بخاری میں حدیث ہے، بالکل ہے، وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں، اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے
کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا, اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اب یہ حدیث پہ 15 منٹ بولا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات بگڑے اور بنو امیہ نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اس امت کے اوپر ظلم ڈھائے اور ایک فتنوں کی تار بن گئی. میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں. جنگ جمل صفین و نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ اس فتنے کو کسی طریقے سے دبایا جاتا, لیکن ان کی شہادت ہو گئی, فتنہ دبا نہیں. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ تیری مثال میری امت میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے. انسانی تاریخ میں 2 بدبخت گزرے ہیں. اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. تو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا نا اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی اونٹنی تھی, یہاں پر بھی اللہ کے اس ولی کو قتل کرنے کے پاداشت میں جس نے امت کو دوبارہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کی خلافت کی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی, اس امت پہ بھی ایسا عذاب مسلط ہوا کہ آج تک ہمیں دوبارہ اس طریقے سے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہو سکی, سوائے بیچ میں 1-2-2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے ہیں. ادروائز آپ مسلمان حکومتیں کہہ سکتے ہیں, بنو امیہ, بنو عباس کی, یا سلطنت عثمانیہ کی, یا ایوبیوں کی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں. تو نبی علیہ السلام کے بعد یہ سب کچھ ہوا. یہ میں نے اس لیے بیچ میں ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث بیان کی نا, اور پھر انہوں نے اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, جب آپ مخالفین کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے, بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے. وہ کہتے ہیں جب یہ کریں نا تو ان کو آگے سے آپ نے, یعنی میری زبان میں ان کو پھکی دینی ہے آپ نے, جو یہ اس کی تشریح کریں گے ان کو کہنا اچھا پھر جرت کرو یہ کہو کہ یہ صحابہ پہ حدیث فٹ ہوتی ہے نا, تو صحابہ جو تھے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے. اور یہ کون کہ 295 سی لوانی کسی نے اپنے ہوتے. حالانکہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, ان سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ بنو امیہ کس طریقے سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئی, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے, سب کو پتا ہے. آج میرا ٹاپک نہیں, آپ یوٹیوب پہ میری کئی ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ لیں, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری و مسلم سے میں نے ان ایشوز کو ریزالو کیا. تو وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو یہ کہنا ہے تو وہ خود بخود بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. نہ سر, ہم نہیں جائیں گے. آل امیہ کے خدمت گزار تو چلے جا سکتے ہیں, ہم تو نہیں جا سکتے. ہم تو پہلے ہی جناب چلتی پھرتی 302 ہیں علمی. کہ میرے بھائیوں واقعی ایسا ہوا ہے. اچھا دوسرا, اگر آپ نے محتاط اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ مخاطبین صحابہ تھے. آپ فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب تھا. یہ بات تو طے ہے کہ پوری امت دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسی. چند لوگ تو ہمیشہ اس فتنے سے آزاد رہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں صحابہ رہے ایکسکلوڈنگ بنو امیہ میرے نزدیک, اور آپ چلیں ان کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے. تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ وہ گروہ تھے کہ جو حق پر قائم رہے اور ان سے شرک کا صدور نہیں ہوا, اور دنیا کی مال کی محبت میں وہ لوگ پھنسے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے,
بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی قبائل جو مرتد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، جو فتح مکہ پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی، مرتد ہوئے، اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم پہ آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور ایک حدیث میں اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اچھا، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ سیدنا ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر کے دور سے پہلے وہ مسلمان تھے، وہ کون ہیں؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا قانوناً صحابہ؟ اسی لیے اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں۔ یہ لے آتے ہیں امتی امتی والے طریق کو، وہ الگ سے ہے، یہاں تو اسپیسیفکلی یہ ہے۔ تو دنیا کی محبت میں ہی ہوئے نا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا دنیا کی محبت میں ہی کیا نا، تو پڑھے تو تھے۔ ہاں، خلفائے راشدین سابقون الاولون سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور ان کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ وہ اس فتنے سے آزاد رہے۔ اور پھر جیسے یہ آگے معاملہ چلتا گیا، ہمیشہ ایک گروہ اس فتنے سے آزاد رہا دنیا کی محبت کے، اور باقی لوگ تو پھر شکار ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے، نہ یہ حدیث کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں، اور اللہ کے فضل سے آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی، اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ پہلی شرح ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے، المتوفا 852 ہجری، ایک شافعی عالم ہے، یہ شافعی وہ مقلد والے نہیں، اسکول آف تھاٹ والے۔ اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی، المتوفا 855 ہجری، عمدۃ القاری۔ جناب آپ فتح الباری اٹھائیں، عمدۃ القاری اٹھائیں، دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورآل امت شرک سے بچ کے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی، مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یعنی مراد یہ کہ تم سارے ہی مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد، پوری امت نہیں مشرک ہوگی، ہاں چند لوگ ہو جائیں گے۔ اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی، انہوں نے تو خیر لکھا، میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل تو سارے ہی گمراہ ہو گئے تھے نا، لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ جو سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا، الجماعہ، امت کی مین سٹریم۔ 72 کلمہ گوئی ہیں جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ایک گروہ، باقیوں کے لیے تو کہہ دیا 72 جب کہہ دیے دوزخ میں ہے تو ایک کے لیے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہ جو شرک کے خدشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے، لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا، اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے۔ یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا اس کی شرح جو ہے نا وہ
ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ، تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے، بعد میں شروع کریں گے، ورنہ جو پہلے بت پرست تو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ اور میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، یہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے، اور پوری حدیث سے پتہ چلا کہ امت میں گمراہیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا، باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں نے کی، اور بزرگوں کے اقوال تو میں نے پہلے بتا دیے ہیں فتح الباری سے اور عمدۃ القاری سے، تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ یہ اپنی کوئی ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جو ہماری اس ڈاکٹرن کو سپورٹ کریں گی۔ اس میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں ہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی۔ اچھا، وہ بریلویوں کے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، وہ توحید کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ توحید کانفرنس کے اندر توحید نہیں بیان ہوتی، شرک کی ہر فارم کو وہ توحید بنا کر پیش کرتے ہیں، اور توحید پر حملہ کرنے والی ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ نام انہوں نے وہ توحید، جیسے ہماری بھی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے، حق چار یار نعرہ، لیکن تعلیمات جو ہے وہ حق چار یار کے بعد آنے والے لوگوں کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ حق چار یار کا ہے اور فضائل بعد والوں کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں تو بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بندہ کہ میں مولا علی کی فضیلت بھی بیان کروں اور مولا علی کو گالیاں دینے والے اس کے خلاف جنگیں کرنے والے کی بھی فضیلت بیک وقت بیان کروں، تو یہ کھلا تضاد ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، احترام صحابیت اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن فضائل بڑھا چا کر تو نہیں آپ بیان کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگے یہ حدیث جو ہے نا بخاری اور مسلم کی کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے، اسی کی تفسیر میں وہ توحید کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ جی تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، تو اس سے مراد ہے کہ اس امت میں یہود و نصارہ کے فیشن آنا شروع ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہ یہود و نصارہ والا لباس مسلمان بھی پہن رہے ہیں، اور ان کی ساری کے سارا دین لباس میں گھسا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کی گاڑیاں جو انہوں نے استعمال کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے فری میں گفٹ ملے ہوئے ان کو، وہ جو چھتر موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ اسمارٹ فون، وہ اس میں ان کو کوئی یہود و نصارہ کی پیروی نظر نہیں آتی۔ آ کے پینٹ شرٹ اور ٹائی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا، اس سے مراد مذہبی جو ہے وہ مشابہت ہے۔ کوئی شخص صلیب لٹکا لیتا ہے یا سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، باقی جو دنیاوی اعتبار سے تو تہمت جو ہے وہ ہندو بھی پہن رہے ہیں، مسلمان بھی پہن رہے ہیں، ٹائی ہندو بھی پہن رہے ہیں، سکھ بھی پہن رہے ہیں، عیسائی بھی پہن رہے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے تو ٹائی کو نہیں لگائی ہوئی ہے، سلیب لٹکائی ہوئی ہے، تو سلیب نشان ہے، ٹائی ایک الگ سے چیز ہے۔ تو ان کا سارا دین پھر اس میں گھس جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے فیشن کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی وہی کام شروع کر دو گے، اس سے مراد شرکیہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ شان نزول دسو جی، کہتے ہیں نا اے لبو اٹھ پھر شان نزول تانوں میں دسنا، اے بلکہ لبنا کیا تو میں لب لیا جائے اور پھڑو انہوں سنبھالو،
اس کا شان نزول جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، شان ارشاد. وہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین جنگ پہ جانے سے پہلے اپنا اسلحہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے کہ ہمیں اس کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے گی، جس کی باقیات آج تک ہیں. آپ بھی درباروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر آپ مختلف کلرز کی ٹاکیاں اور وہ جو ہے وہ کپڑے کے ٹکڑے باندھتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں. تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جب ان کے ساتھ ایک بت کے پاس سے گزر رہے تھے جس پہ لوگ دھیان کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا ایک بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جو تم نے مجھ سے برکت کے لیے درخت کی ڈیمانڈ کی ہے نا، یہ جسٹ لائک اسی طریقے سے جیسے موسیٰ کے اصحاب نے اللہ کا بت مانگا تھا. اب کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نے درخت کے آگے جھکنا ہے، ہم نے تو برکت لینی ہے. یہ کہتے ہیں جب تک وہ 7 اذان نہ لگ جائیں شرک نہیں ہوگا. وہ تو تھوڑے نماز بھی نہیں لگتے پوری طریقے نال، تو تھوڑی تو نماز بھی نہیں ہوتی. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، صحابہ کو نہیں یہ پتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو برکت کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف اسلحہ ٹچ کرنا ہے، آپ ہمیں پکڑ کے بتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ بت کھڑا کر رہے ہیں، ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں، ہم نے کہاں سے. پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یہ وہی حدیث بخاری اور مسلم کی، اس کی شرح شان نزول شان ارشاد یہ ہے. یہ فیشن کے بارے میں نہیں، شرکیہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور واللہ وہ شرکیہ ایکٹیویٹیز جن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ شرکی ہیں. آپ کو یہ کہا جانا ہے کوئی درخت ہے اس کے ساتھ لوگ برکت کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی بدعت کہیں نا جی، اس کو شرک تو نہ کہیں. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یہ تو بت کے مترادف ہے. یہ آپ نے فرق دیکھا ہے؟ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ کوئی موقع نہیں جاننے دیتے تھے. کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. فرمایا بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو. یہ کسی عربی سے ذرا پوچھیے گا جب کسی کو کہا جائے بئس الخطیب وانت، وہ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے. عربیوں کو آپ کبھی دیکھیں نا جس طرح ہمارے پٹھان بھائی آپس میں عام گفتگو میں لگتا ہے لڑ رہے ہیں، عربی بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. واللہ لٹریچر میں ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس صحابی کے جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا. جب اس نے کلیئر کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس نے پہلے ہی اللہ رسول کو الگ کر دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی الگ کرو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں ہیک ہے، ہیک ہے، ہیک ہے، جڑا ہیک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے. ہم کہتے ہیں جو ڈو کی ہیک آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتنا برا خطیب ہے. اور یہی حدیث سنن ابی داؤد میں اس کے آگے الفاظ آپ فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا، ابھی تو اپنی شکل دور کر ادھر سے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس شخص کی طرف سے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم میں جسے کہا گیا، جن کا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کا تھا. لیکن توحید کے معاملے میں نبی علیہ السلام بہت سینسٹیو تھے.